بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے مسئلہ آدھے میں چھوڑا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کس درجے دیکھنا، کس فرد کا دیکھنا خیر رؤیت کو ساقط کرتا ہے۔ کس درجے دیکھنا یہ تو ہم سابقہ ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ کن افراد کے دیکھنے سے خیر رؤیت ساقط ہو جاتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو ہی وسط سے ہی عبارت پڑھتے ہیں وَنَظْرُ وَكِيلِهِ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْقَبْضِ كَافٍ لَا نَظْرُ رَسُولِهِ الوكيل بالقبض هو الذي ملكه القبض فقال له كن وكيلا عني بقبضه بخلاف الرسول فإنه الذي أمره بأداء الرسالة بالتسليم فالبائع إذا لم يسلم إليه لا يملك الخصومة بخلاف الوكيل وعندهما نظر الوكيل بالقبض غير كاف لأنه وكله بالقبض لا بالنظر ولأبي حنيفة رحمه الله أن القبض الكامل بالنظر ليعلم أن هذا هو الذي أمر بقبضه وشرط رؤية داخل الدار اليوم إنما قال اليوم لأن الرواية أنه إذا رأى حيطان الدار وأشجار البستان من خارج كان كافيا وذلك لأن دورهم وبساتينهم لم تكن متفاوتة فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الداخل أما الآن فالتفاوت فاحش فلا بد من رؤية الداخل وبيع الأعمى وشراؤه صح وله الخيار مشتريا ويسقط بمسه المبيع وشمه وذوقه أي بمسه فيما يدرك بالمس وبشمه فيما يدرك بالشم وبذوقه فيما يدرك بالذوق ويوصف العقار ولا اعتبار لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه كما هو قول أبي يوسف رحمه الله۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کن افراد کے دیکھنے سے خیر رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ تو اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز پر قبضہ کرتا ہے تو وہ تین طرح سے ہی ممکن ہے۔ اپنی ذات سے قبضہ کرے، اپنے کسی وکیل کو بھیجے یا کسی پیغام رساں کو بھیجے۔ یہاں جو ہمارا محل کلام ہے وہ دوسرے دو ہیں، وکیل اور پیغام رساں۔ اور وکیل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، وکیل بالشراء، وکیل بالقبض۔ اب وکیل بالشراء کے احکامات مختلف ہیں، وکیل بالقبض کے احکامات مختلف ہیں۔ وکیل بالشراء وہ شخص ہے جس کو موکل کہتا ہے کن وکیلا عنی بشراء کذا، فلاں چیز کو خریدنے میں تم میرے وکیل ہو۔ اور وکیل بالقبض ہوتا ہے جس کو اس کا موکل کہتا ہے کن وکیلا عنی بقبض ما اشتریتہ وما رأیتہ، کہ تم میرے وکیل بن جاؤ اس چیز پر قبضہ کرنے کے جس کو میں نے خریدا تو ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ اور پیغام رساں کی جو صورت ہوگی یا پیغام رساں کی جو تعریف ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ مرسل جس نے بھیجا ہے وہ کہے کن رسولا عنی بقبضہ، تم میرے پیغام رساں بن جاؤ اس چیز پر قبضہ کرنے میں۔ پیغام رساں کا قبضہ اور وکیل کے قبضہ اس میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ کی عبارت میں ہی آ رہا ہے۔ اب ان تینوں کے احکامات کیا ہیں؟ وکیل بالشراء، وکیل بالقبض اور رسول پیغام رساں۔ وکیل بالشراء کے دیکھنے سے تو بالاجماع خیر رؤیت موکل کا ساقط ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ پیغام رساں کے دیکھنے سے خیر رؤیت ساقط نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا، یہ بھی بالاجماع ہے، بالاتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہ جاتا ہے وکیل بالقبض۔ وکیل بالقبض کے قبضہ سے دیکھنے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو موکل کا خیر رؤیت ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک موکل کا خیر رؤیت ساقط نہیں ہوتا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وکیل بالقبض کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وکیل بالشراء کا ہے، اور صاحبین کے نزدیک وکیل بالقبض کا حکم اس کا دیکھنا وہ پیغام رساں کے دیکھنے کی طرح ہے۔ اب آئیے عبارت کی طرف اور عبارت سے مزید اس کی وضاحت دیکھیے۔ وَنَظْرُ وَكِيلِهِ، اور وکیل کا دیکھنا، کون سا وکیل؟ بالشراء، وَنَظْرُ وَكِيلِهِ بِالشِّرَاءِ، وکیل بالشراء کا دیکھنا، یعنی موکل کا جو وکیل بالشراء ہے اس نے چیز کو دیکھا، او بالقبض، یا وکیل بالقبض کا دیکھنا، کافن، یہ کافی ہے، اس سے موکل کا خیر رؤیت ساقط ہو جائے گا،
لا نظر رسولہ، پیغام رساں کے دیکھنے سے مرسل کا جو خیار رؤیت ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ذکر کیا گیا کہ وکیل بالشراء اور وکیل بالقبض کا دیکھنا خیار رؤیت کو ساقط کر دے گا، باطل کر دے گا، اور رسول کا دیکھنا، پیغام رساں کا دیکھنا وہ خیار رؤیت کو ساقط نہیں کرے گا۔ آگے وکیل بالقبض کی تعریف دیکھیے۔ الوکیل بالقبض، وکیل بالقبض کہتے ہیں هو الذی ملکہ القبضہ، جس کو موکل نے قبضے کا مالک بنایا ہے کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر، میں نے چیز خریدی ہے، دیکھا نہیں ہے، تم قبضہ کر کے آ جاؤ، اس چیز کو لے کر آ جاؤ۔ فقال له، تو موکل اس سے کہتا ہے کن وکیلا عنی، تم میرے وکیل بن جاؤ، بقبضہ، اس چیز کا قبضہ کرنے کے لیے۔ بخلاف الرسول، برخلاف پیغام رساں کے، فإنه الذي أمره، پیغام رساں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اس نے حکم دیا بأداء الرسالة، کہ تم جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، بالتسلیم، کہ وہ تمہیں وہ چیز حوالے کرے، الرسالة بالتسلیم، یعنی یہ پیغام اس کو پہنچاؤ کہ وہ چیز کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ چیز میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو پہنچاؤں۔ اب آگے فرق آپ کو بیان کریں گے کہ وکیل بالقبض اور رسول بالقبض کا کیا فرق ہے۔ فالبائع، تو بائع، اذا لم یسلم الیہ، اگر رسول کے حوالے، پیغام رساں کے حوالے اس کو نہیں کرتا، لا یملک الخصومۃ، تو یہ پیغام رساں اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، کیس نہیں کر سکتا، بخلاف الوکیل، برخلاف وکیل کے، کہ وکیل اس کے ساتھ پھر خصومت کر سکتا ہے، وکیل اس کے اوپر کیس کر سکتا ہے، زبردستی اس سے چیز وصول کر سکتا ہے۔ یہ تو تھا فرق وکیل اور رسول کا، یعنی وکیل بالقبض اور رسول کا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس بابت جو مذہب اور مسلک ہے اس کا بیان۔ اب آگے ہے وعندہما، صاحبین کے نزدیک، نظر الوکیل بالقبض غیر کاف، پہلی جزی وکیل بالشراء والی بھی متفقہ، آخری جزی نظر رسولی یہ بھی متفقہ، جو اختلاف ہے وہ درمیان والی جزی میں ہے، الوکیل بالقبض، تو فرماتے ہیں وکیل بالقبض کا دیکھنا غیر کاف، یہ کافی نہیں ہے، اس سے خیار ساقط نہیں ہوگا۔ وجہ لأنہ وکلہ بالقبض لا بالنظر، کہ اس نے یعنی موکل نے جو وکیل کو اختیار دیا تھا یا جو وکالت دی تھی وہ قبضے کی دی تھی، دیکھ کر خیار رؤیت ساقط کرنے کا اس کو وکیل نہیں بنایا تھا، تو اس لیے خیار رؤیت ساقط نہیں ہونا چاہیے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے، قبضہ کامل اور قبضہ ناقص، مکمل تام قبضہ، ناقص قبضہ۔ تام قبضہ یہ ہے کہ دیکھے بھی اور قبضہ بھی کرے، اور ناقص یہ ہے کہ مستور، چھپی ہوئی چیز ہے، لپٹی ہوئی چیز ہے، اس پر قبضہ کر لے۔ تو جب موکل، مشتری، وہ ان دونوں قبضوں کا مالک ہے تو اس نے جس کو وکیل بنایا، نائب بنایا، وہ بھی دونوں قبضوں کا مالک ہوگا۔ تو اب جب وکیل جا کے قبضہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے قبضہ کامل ہوگا ہی اس وقت جب وہ دیکھے گا اور قبضہ کرے گا، دیکھ کر جب قبضہ کیا تو اس سے خیار رؤیت ساقط ہو گیا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان القبض الکامل، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبضہ کامل بالنظر، نظر دیکھنے سے ہوتا ہے، لیعلم، تاکہ وکیل کو علم ہو، ان ھذا، کہ یہی مبی، هو الذی امر بقبضہ، یہ وہی مبی ہے جس کا اس کو قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا اس کو وصول کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال دی ہے کہ سابقہ زمانے کے اندر دار اور باغ کا دیکھنا کس قدر یا کس درجے دیکھنا کافی تھا اور آج کے زمانے میں کیا حکم ہے۔ تو عبارت دیکھیے، وشرطا، اور شرط لگائی گئی، رؤیت داخل الدار اليوم، آج کے زمانے میں دار کو اندر سے دیکھنے کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی خیر رؤیت اس وقت ساقط ہوگا جب دار کو، گھر کو اندر سے دیکھے گا۔ انما قال اليوم، یہ جو عبارت میں اليوم ہے یہ اس لیے کہا، لأن الروایت، اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق، انہ اذا رأى حیطان الدار، کہ اگر وہ دار کی دیواریں دیکھتا ہے، وہ اشجار البستانی، اور باغ کے درخت دیکھتا ہے، من خارج، باہر سے ہی، کانا کافی، تو یہ کافی تھا، یعنی باہر سے گھر دیکھا یا باغ کے جو درخت ہیں ان کو باہر سے دیکھا، خارج بستان دیکھا، تو یہی کافی ہے، اس سے خیر رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ اس روایت کی وجہ کیا ہے، اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، وذالک لأن دوارہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھر،
ان لوگوں سے مراد کوفہ اور بغداد ہے کہ ان لوگوں کے اس وقت گھر وبساتینہم اور ان کے جو باغ تھے لم تکن متفاوتتاً وہ زیادہ مختلف نہیں ہوتے تھے، تفاوت فاحش اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، ہلکا پھلکا اختلاف ہوتا تھا، ایک ہی قسم کے گھر بنتے تھے۔ فرؤیت الخارجی کانت مغنیۃ عن رؤیت الداخلی، تو باہر سے دیکھنا یہ کافی تھا اندر سے دیکھنے کے لیے، یعنی اندر سے دیکھنے کے لیے باہر سے دیکھنا ہی کافی تھا، اسی سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ اما الان، البتہ ابھی، فالتفاوت فاحش، تو بہت زیادہ اس میں تفاوت پایا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ فلا بد من رؤیت الداخلی، تو اس لیے داخل سے اندر سے دیکھنا یہ ضروری ہوگا۔ وہی اصل اور اصول یہاں پر بھی جاری ہوگا جو آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ مقصودی چیز کا دیکھنا یا اہم اور اعلیٰ چیز کا دیکھنا یہ کافی ہوگا، تو اس لیے پہلے باہر سے ہی دیکھ کر اہم اور اعلیٰ اور مقصودی چیز کا اندازہ ہو جاتا تھا، علم ہو جاتا تھا، اس لیے یہ حکم تھا کہ باہر سے دیکھنا یہی کافی ہے، اسی سے خیال رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ اب اندر بہت زیادہ ڈیزائننگ ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تفاوت فاحش ہے، خاص طور پہ ہمارے زمانے کے اندر تو اب بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں، تو اس لیے اندر سے بھی گھر کا دیکھنا ضروری ہوگا، اسی سے خیر رؤیت ساقط ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نابینا آدمی چونکہ وہ دیکھ تو نہیں سکتا، تو اب اس کا خیر رؤیت کیسے ساقط ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ صَحَّ، پہلی بات تو یہ ہے کہ نابینا کی خرید و فروخت درست ہے، اس کے خرید و فروخت کے معاملات نافذ ہوں گے۔ اور وَلَهُ الْخِيَارُ مُشْتَرِيًا، جب وہ خریدتا ہے تو اس کو خیار حاصل ہوگا۔ اب اس کا خیار ساقط کیسے ہوگا؟ وَيَسْقُطُ بِمَسِّهِ الْمَبِيعَ، اس کا خیار ساقط ہوگا مبی کو چھونے سے، یعنی جن چیزوں کو چھونے سے اس چیز کی حالت کا اس کو علم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کے اندر چھونے سے ہی خیار ساقط ہو جائے گا۔ وَشَمِّهِ، اور جہاں پر سونگھ کر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے چیز کا، وہاں پر سونگھنے سے خیار ساقط ہو جائے گا۔ وَذَوْقِهِ، اور جہاں پر چکھنے سے چیز کا علم ہو جاتا ہے، اس کی مقصودی چیز پر اطلاع حاصل ہو جاتی ہے، وہاں پر چکھنے سے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ ای بِمَسِّهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْمَسِّ، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں چھونے سے معلوم ہوتی ہیں اس کو چھونے سے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ وَبِشَمِّهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالشَّمِّ، جن چیزوں کو سونگھ کر ان کا علم ہو جاتا ہے، وہاں پر سونگنے سے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ وَبِذَوْقِهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالذَّوْقِ، اور جہاں پر چکھنے سے چیز کا علم ہوتا ہے، وہاں اس کا خیار چکھنے سے ساقط ہو جائے گا۔ اب زمین کی بات ہے کہ زمین کو کیسے وہ پہچانے گا اور کیسے خیار ساقط ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ بِوَصْفِ الْعِقَارِ، زمین کی اوصاف جو بیان کیے جائیں گے، ان اوصاف سے اگر وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ وَلَا اعْتِبَارَ لِوُقُوفِهِ فِي مَكَانٍ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَآهُ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ۔ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا ایک قول یہاں ذکر کیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ قول یہ ہے کہ اگر کہ نابینا کو زمین پر لے جا کے کھڑا کر دیا جائے ایسی جگہ پر کہ اگر اس کی آنکھیں ہوتی وہ بینا ہوتا تو اس کو وہ زمین ساری نظر آتی ہے اور اس کو وہ اطلاع حاصل ہو جاتی، تو ایسی جگہ پر کھڑا کر دینا کافی ہے۔ فرماتے ہیں اس قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ اس کو زمین کے اوصاف بتائے جائیں گے، اگر ان اوصاف پر وہ کسی بھی اعتبار سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی چھونے، سونگھنے اور چکھنے جیسے خیار کا ساقط ہونا اعمیٰ کے تناظر میں، نابینا کے تناظر میں اس سے منسوب کر کے بیان کیے ہیں۔ حاشیے میں اس سے متعلقہ بڑی مفید بات لکھی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَسْقُطُ، حاشیے دیکھیے، اے خیار الاعمیٰ، نابینا کا خیار، یسقط بدون الرؤیت، دیکھے بغیر ساقط ہوگا، لیکن الطریق یختلف، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا، باختلاف احوال المبیع، مبیع کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ ففی بعضها مس، بعض ایسے مبیع ہوں گے جن میں چھونے سے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ وفی بعضها شم وفی بعضها ذوق، کچھ میں سونگنے سے اور کچھ میں چکھنے سے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ آگے مقصودی بات دیکھیے، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، اور یہ مسئلہ، وَإِن بُنِيَتْ فِي الْأَعْمَى، اگرچہ نابینا کی بنیاد پر اس کو بیان کیا گیا ہے، نابینا کے
مسئلے کی صورت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکنہا تعم، لیکن یہ عام ہے کہ اگر بینا آدمی کو بھی ایک چیز کی معرفت سون کر ہی محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی خیر رویت جو ساقط ہوگا وہ سوننے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ پرفیوم خریدتے ہیں یا پھر آپ عطر خریدتے ہیں تو اب دیکھنے سے تو خیال ساقط نہیں ہوگا بلکہ سونگنے سے خیال ساقط ہوگا یہ چیز آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی۔ والمراد بالرؤیت حصول المعرفت، رؤیت سے مراد معرفت کا حصول ہے، پہچان کا حصول ہے، لیتعلق به الرضاء ويتم المقصود، تاکہ جو رضامندی ہے وہ اس سے متعلق ہو جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے اور جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف نابینا آدمی کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے بلکہ بینا آدمی بھی مبی کے اعتبار سے اس کے احوال مختلف ہوں گے۔ اگر مبی ایسا ہے جس کو چھو کر ہی یعنی معلوم کیا جا سکتا ہے یا سونگ کر یا چکھ کے معلوم کیا جا سکتا ہے تو اس کے یہی حواس اس کے خیال رؤیت کو ساقط کریں گے، اس لیے کہ اس کو جو معرفت یا پہچان حاصل ہو رہی ہے وہ انہی حواس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔